تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی تلاوت میں مقام سجدہ آئے گا، اس لیے اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہوا کرتا. جس رخ پہ بھی سجدہ میسر ہے اسی پہ سجدہ کر لینا چاہیے. سمجھ گئے؟ ایک دوسرے سے ذرا انحراف کر کے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے تسی؟ تو پہلے ہی منحرف بیٹھے ہوئے ہو. آج تلاوت بھی نئی ہے، وہیں سے ترجمہ بھی ہوگا. نشان اپنے تلاوت و ترجمہ آیت نمبر 183. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ مِنَّا كَيْدِي مَتِينٌ. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم
أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اشتبهتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سجدہ. اپنا اپنا سجدہ کرنا تھا، کوئی باجماعت سجدہ نہیں تھا یہ. ہیں کیا تھی ٹیکی کیا دے رہی تھی، آواز نہیں آئی ٹیکی کی تھا. اب میرا خیال یہاں تک کر لیتے ہیں ترجمہ، پھر اس کے بعد شروع کریں گے نئی تلاوت. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں ان کے بد انجام کی طرف اس طرح رفتہ رفتہ کھینچ لاتے ہیں یا کھینچ لائیں گے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ہم کدھر جا رہے ہیں. استدراج کا مطلب ہے رفتہ رفتہ کھینچ لینا، اور مراد یہ ہے کہ ان کے بد انجام کی طرف وہ ان کے اعمال کا جو نتیجہ ہے اس کی طرف آہستہ آہستہ ان کو لے کے چلتے ہیں، وہ محسوس نہیں کرتے. اور یہ ویسے بھی سب بدیوں کا حال ہے. ایک دفعہ جب بدیاں جگہ بنا لیں تو وہ انسان کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف گھسیٹتی ہوئی لے کے جاتی ہیں، لیکن اس سفر کا انسان کو خود احساس نہیں ہوتا کہ رفتہ رفتہ وہ کہیں سے اکھڑا ہے، کسی اور طرف جا رہا ہے اور مسلسل بڑھ رہا ہے. تو اگر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلے کے طور پر ہو تو جب تک
वो अजाब सामने ना आ जाए उस वक्त तक उनको पता नहीं चलता कि वो क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं, क्या उनके साथ हो रहा है। अगर खुदा ने उनको बचाना हो तो फिर तबीयत में अचानक इस्तिग़फ़ार पैदा होता है, एक तब्दीली वाक़या होती है। फिर वो देखते हैं कि सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ जा पहुँचे हैं, तो फिर उन्हें वापसी की तौफ़ीक़ भी मिलती है। यहाँ वो लोग मुराद हैं जिनके मतलब कज़्ज़बू बिआयातिना का मुहावरा बता रहा है कि जानबूझकर शिद्दत के साथ उन्होंने तकज़ीब की है। वो लोग फिर इस बदअमल को पहुँचते हैं कि जब तक सज़ा सामने ना आ खड़ी हो कुछ पता नहीं चलता है वो कहाँ जा रहा है। वो उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन। और इसके बाद ये एक फ़लसफ़ा बयान फरमाया, वो उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, मैं उनको मोहलत देता हूँ, मेरी पकड़ या मेरी तदबीर, कैद असल में तदबीर को कहते हैं, मेरी तदबीर बहुत सख्त है, मजबूत है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो नक्शा ये जो खींचा गया है ऐसे ज़ालिमों का जिनको लोग कहते हैं कि सज़ा क्यों नहीं मिलती और उम्रें क्यों दराज हो रही हैं, उनको अल्लाह जल्दी पकड़ क्यों नहीं लेता। उनके मुतल्लिक जो फरमाया है ला यालमून, ये बाज़ दफ़ा देखने वालों को भी नज़र नहीं आ रहा होता कि वो किस तरफ जा रहे हैं, और लोग यही समझते हैं कि ये तो पकड़ ही नहीं गए, इनके साथ तो कुछ भी ना हुआ, लेकिन उनका हर अगला कदम ज़्यादा गुमराही की तरफ होता है और उनका रास्ता और रुख बता रहा है कि ये लोग नेक अंजाम तो बहरहाल नहीं है। झूठ में बढ़ते चले जाते हैं, इनाद में बढ़ते चले जाते हैं और सच्चाई के मुकाबले पर झूठ से काम लेने में कोई आर महसूस नहीं करते और इस तर्ज अमल में बेहयाई के साथ बेधड़क आगे बढ़ते जाते हैं। तो उनका ये सफ़र ही बता रहा है कि वो बदनसीब लोग हैं, बद अंजाम लोग हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ना उनको पता चलता है ना देखने वालों को, लोग समझते हैं इनको तो मज़े, कुछ भी नहीं हो रहा, खुदा कुछ भी नहीं कह रहा। तो जवाब है उमली लहुम, मैं उनको मोहलत देता हूँ, लेकिन ये मोहलत ही उनकी खिलाफ तदबीर है। ये मोहलत दिया जाना ही तो उनको वो जाल है जिसमें वो फंस चुके हैं, क्योंकि इस मोहलत में जितना भी वक्त गुजारेंगे उनकी बदनसीबी बढ़ती चली जाएगी। इस सिलसिले में गालिबन हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का या हमारी जमात की किसी और बुजुर्ग का, मुझे तो आप ही का याद है, ये कश्फ है कि आपने गौर किया कि उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, क्या मतलब है, मैं उनको मोहलत देता जाता हूँ और मेरी तदबीर बहुत सख्त है। तो कश्फी नज़ारे में एक ताइफा, एक इंसानी ताइफा नहीं बल्कि एक कश्फी वजूद, जैसे नाचने वाली का वजूद है, वो दिखाई दिया और उसके हाथ में एक गिलास था जिसकी तह में थोड़ी सी शराब थी और वो नाचती थी और यूं उसको हल्की जुम्बिश देती थी और ये आयत पढ़ती चली जा रही थी, उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, यहाँ तक कि इस जुम्बिश देते हुए और नाचते हुए वो गिलास भरना शुरू हुआ, किनारों तक पहुँचा और छलक गया और वहाँ कश्फ ख़त्म हो गया। तो उससे वो मज़मून समझ आ गया कि ऐसा शख्स जिसके गुनाह उसके हद इस्तिताअत से अभी कम हों, वो उस वक्त पकड़ा जाता है जब वो गुनाह लबालब हो जाए, और मोहलत जो है वो उसके लिए मज़ीद मुसीबत पैदा कर देती है, क्योंकि अगर जल्दी मर जाता तो थोड़े गुनाहों का बोझ लेके मरता, और उस वक्त मरा जब वो छलक गए। और मोहलत का फ़लसफ़ा और उसके ख़िलाफ़ उसका होना और तदबीर का मजबूत होना, ये सारी बातें इस कश्फी नज़ारे से समझा दी गई। तो यहाँ इन मानों में है, इसका मजमून, पहले मजमून से ताल्लुक़ है नस्तदरिजुहुम के साथ, हम उन्हें रफ्ता रफ्ता खींच लाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता। और ये जो है इसकी मिसाल ऐसी है, यानी इसका दूसरे मानों में इजहार यूँ होगा, उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन। अवलम यतफक्करू मा बिस्वाहिबिहिम मिन जिन्नाह,
کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا ما بصاحبہم من جنہ کہ ان کا ساتھی، بعض دفعہ انبیاء کو ساتھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ قوم کے ایک فرد ہیں، ان کے ساتھ پل کے جوان ہوئے، ان کی ساری زندگی پر ان کو نظر ہوتی ہے، ان معنوں میں ساتھی۔ دوسری جگہ بھی تاریخ انبیاء بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کے متعلق فرمایا ان کے ساتھی نے پھر ان کو یہ کہا۔ تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صاحبہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ لفظ صحابی یا صاحب ہونا یہ دونوں معنی رکھتا ہے۔ نیک کے صاحب ہونا اور بد کے صاحب ہونا ایک اصطلاحی چیز ہے، اور ایک ہے عرف عام کا معنی۔ اس میں جس کا صاحب ہو ضروری نہیں کہ اسی کا رنگ ہو، بلکہ محض عام طور پر اکٹھے زندگی گزارنے کے لیے بھی لفظ صاحب استعمال ہوتا ہے۔ بس یہاں مذہبی اصطلاح نہیں ہے جس میں صاحب سے مراد ہے بد کا صاحب ہوگا تو بد ہوگا، نیک کا صاحب ہوگا تو نیک ہوگا۔ صاحبہم نبی کو ایک ظالم قوم کی طرف نسبت دیتے ہوئے صاحب فرما دیا، تو صاف پتہ چلا کہ صاحب کا جو عرف عام کا معنی ہے، جس کا کوئی مذہبی اصطلاح سے تعلق نہیں، وہ یہ ہے کہ تم میں رہنے والا، تمہارے ساتھ پل کر جوان ہونے والا ایک ایسا شخص ہے جس کو ہر حالت میں تم نے دیکھا ہے۔ ما بہی من جنہ، وہ مجنون بہرحال نہیں ہے، اس بات پر تو تم گواہ ہو۔ اس میں کوئی پاگل پن کی علامتیں نہیں ہیں، کسی پہلو سے بھی تم اسے مجنون قرار نہیں دے سکتے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو محض ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہے۔ ڈرانے والا جو ہے وہ بعض دفعہ پاگل بھی ہوتا ہے، پاگل ہو کے تو عجیب عجیب توہمات آتے ہیں، اور وہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں سے بھی کچھ چیز نکلی ہے، وہاں سے بھی نکلی ہے، وہ لوگ آپ بھی ڈرتا رہتا ہے، لوگوں کو بھی ڈراتا رہتا ہے، تو وہ تو پاگل ہوتا ہے۔ فرمایا یہ پاگل کہاں سے ہو گیا؟ جو ایسا روشن دماغ ہو، سب سے زیادہ صاحب فہم، وہ اگر ڈراتا ہے تو کوئی ڈرانے والی بات اس نے دیکھی ہے، ورنہ وہ کبھی تمہیں نہ ڈراتا۔ غالب نے بھی کہا ہے نا کہ وہ خفقانی مجھے ڈراتا ہے باغ میں، کہتا ہے کہ سائے شاخ گل افی نظر آتا ہے مجھے، کہتا ہے وہ مجھے یوں کہہ کے ڈراتا ہے کہ جو شاخ گل کا سایہ ہے، سانپ، پھنیر سانپ کا اوپر سر چوڑا اور بڑا ہوتا ہے، پھول کا سایہ چپٹا پڑتا ہے نا زمین پر، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو پھول کی شاخ کا سایہ جس پہ پھول لگا ہوا ہے، مجھے تو بھئی یہ سانپ دکھائی دیتا ہے، وہ بھی پھنیر سانپ، تو یہ کہہ کے مجھے ڈراتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ جھوٹا ہی ہو، اس لیے قرآن کریم نے یہاں لفظ جنون استعمال فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ تم اس کو مجنون کہہ سکتے، تم جانتے ہو سب سے زیادہ سچا ہے، مگر مجنون والی بات کوئی نہیں اس میں، تمہیں پتہ ہے کہ یہ پاگل نہیں ہے۔ پھر اگر ڈراتا ہے تو تمہیں وہ چیزیں دکھائی دے یا نہ دیں جن سے ڈراتا ہے، اس کی فرضی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، ضرور اس نے کچھ دیکھا ہے جن سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ نذیر مبین، خوف کی وہ چیزیں تمہیں دکھائی دے نہ دیں، پھر بھی مبین کا لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر اطلاق پاتا ہے۔ خوف مبین نہیں ہے، مگر ڈرانے والا اتنا واضح اور روشن ہے کہ اس کے بتلائے ہوئے خوف تمہیں دکھائی دینے چاہیے، اتنی قطعی خبریں ہیں کہ گویا تمہاری نظروں کے سامنے آ جائیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے کبھی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی پر نظر نہیں ڈالی؟ وما خلق اللہ من شیء، اور ان چیزوں پر، ہر اس چیز پر جو خدا نے پیدا فرمائی ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں سے بھی جو کچھ بھی پیدا فرمایا، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ،
اور بعید نہیں کہ ان کی پکڑ کا وقت یعنی ان کی مدت کی آخری حد قریب آ چکی ہو. اجل وہ مدت جو ان کو ملتی ہے اس کی آخری حد. اب یہ جو مضمون ہے یہ اسی مضمون کے تسلسل میں ہے. املی لہم ان کیدی متین. یہاں زمین و آسمان پر نظر ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے سامنے دیکھتے دیکھتے کوئی کسی عمر میں اچکا جاتا ہے, کوئی کسی عمر میں اچکا جاتا ہے, آج یہاں کل غائب, اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ کب وہ اٹھا لیا جائے, کسی کا پتہ نہیں کہ اس کا پیمانہ کب لبریز ہو جائے, اجل اس کی کب پوری ہو جائے. ہر ایک کا گلاس الگ الگ ہے, ہر رقص کر رہا, ہر شخص اپنا گلاس لیے ہوئے رقص کر رہا ہے, اور اس کے متعلق یہ بات پوری ہو جاتی ہے. اور ماحول کی طرف دیکھتے ہیں, آج فلاں جوانی میں مر گیا, آج فلاں بچپن میں مر گیا, تو کہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پہ تم غور نہیں کرتے کبھی تم. بس بعید نہیں کہ تمہاری اجل بھی قریب ہی ہو, ضروری نہیں کہ تمہیں دکھائی دے دے, مگر جب آئے گی تو اچانک آئے گی. پھر فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. بس اس دائمی کھلی کھلی حقیقت کو چھوڑ کر پھر اور کس بات پر وہ ایمان لائیں گے. یہ ایسے حقائق ہیں جو روزمرہ انسان کی زندگی میں اس کے تجربے میں آنے والے ہیں, اس کی نظر میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں ہمیشہ, کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. بس اس بات کو, اتنی قطعی اور حقیقی بات کو چھوڑ کر اور کس بات پر وہ ایمان لائیں گے. مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ. جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے پھر اسے ہدایت دینے والا اور کوئی نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور یہاں الٹ مضمون نہیں بیان فرمایا دوسرا کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو گمراہ کرنے والا نہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہی مضمون ہے جس کا آغاز پہلے ہو چکا ہے, اسی تسلسل میں یہ بات کی جا رہی ہے. مہلت مل رہی ہے, مگر مہلت کے باوجود اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اب ان کو ہدایت نہیں دے سکے گی. اس مہلت کے نتیجے میں وہ اتفاقاً بھی ہدایت نہیں پا سکتے. بس قیدی متین کا یہ بھی ایک مضمون ہے کہ مہلت دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بد انجام سے اب ان کو کوئی بچا نہیں سکتا, اور اس مہلت سے ہمیشہ ناجائز فائدہ ہی اٹھائیں گے, جائز فائدہ یہ اٹھا سکتے ہی نہیں. اس لیے صرف اتنا حصہ بیان ہوا ہے, مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ. جس کو اللہ گمراہ قرار دے کر چھوڑ دیتا ہے پھر اس کو کوئی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی, کوئی نہیں ہے جو اس کو ہدایت عطا کر سکے. اب دیکھیں وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے, اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں, اور بڑے ہی بھیانک انجام ہے. جیسے ایک پاگل کو چھوڑ دیا جائے کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ پاگل پن میں اپنے وہ بھٹکتا رہے اور ٹکرے مارتا رہے دنیا میں, ویسے ہی ان لوگوں کا انجام ہوتا ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اب وہ اس روزمرہ کے انجام کے بعد ساتھ کے متعلق سوال کرتے ہیں. ایان مرساہا, وہ کب کھڑی ہوگی, یعنی قیامت کھڑی ہوگی مراد ہے. وہ اس گھڑی کے متعلق, اس وقت کے متعلق, یعنی الساعہ جس کو قیامت بھی کہا جاتا ہے, تو اس سے وہ پوچھتے ہیں تو اس سے ایان مرساہا, اس کا اٹھنا کب ہوگا, کب وہ قیامت سر اٹھائے گی. قل انما علمھا عند ربی. تو ان سے کہہ دے کہ اس کا علم میرے رب کو ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو. جب اس کا وقت آئے گا ظاہر ہونے کا تو خدا کے سوا کوئی اسے ظاہر نہیں کرے گا. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک وقت مقررہ پر خود بخود قوانین طبی کے نتیجے میں کھڑی ہو, یہ مراد ہے.
خدا کی تقدیر کن ایک نئی تخلیق کے طور پر اس ساتھ کو کھڑا کرے گی، اور از خود وہ اٹھ کھڑی ہونے والی چیز نہیں ہے۔ وقت آ چکا ہے لیکن خود بخود نہیں نکلتی۔ حالانکہ دنیا میں قوانین طبی کے نتیجے میں جب کسی چیز کے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں مراد ہے کہ ایک قسم کا نیا نفخ ہوگا جس کی وہ قیامت محتاج ہوگی، اور جب تک وہ سور نہیں پھونکا جائے گا جو خدا کے قبضے میں ہے اور کسی کے قبضے میں نہیں، اس وقت تک وقت آنے پر بھی وہ قیامت ظاہر نہیں ہوگی، مگر یجلیھا، اللہ ہے جو اس کو اس وقت ظاہر فرمائے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین میں بوجھ بنی بیٹھی ہے، یعنی اس کی جو اس کی کہہ رہیں کہ اس کی ایک مخفی حیثیت ہے جو موجود ہے، وہ اسباب جن سے اس نے قائم ہونا ہے، وہ زمین و آسمان کے سینے پر ایک امانت کی طرح بوجھ بنے بیٹھے ہیں۔ موجود تو ہیں وہ محرکات، مگر کوئی ان محرکات کو اٹھا کر زندہ کرنے والا نہیں ہے سوائے خدا کے، اور وہ اس وقت کرے گا جب اس کا وقت آ جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں عند ربی لا یجلی وقتہ الا ہو، ثقلت فی السماوات والارض، لا تأتیکم الا بغتہ، باوجود اس کے کہ موجود ہے ہر طرح سے، وہ تمام مخفی اس کے تانے بانے جن پر اس نے بننا ہے وہ زمین و آسمان میں موجود ہیں، پھر بھی جب خدا اسے کھڑا کرے گا تو اچانک کھڑا کرے گا، اور بے اختیار اچانک تم دیکھو گے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اس سے پہلے کوئی اس کو نہ بتا سکتا ہے، نہ سونگ سکتا ہے، نہ اس کی چاپ سن سکتا ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، حفی کا مطلب ایک تو یہ لیا جاتا ہے عام طور پر کہ خوب اچھی طرح اس سے واقف ہے، حفی عنہا اس کے مضمون پر تجھے احاطہ ہے، وہ تجھ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تجھے قیامت کی خوب خبر ہے، اس کے ہر پہلو سے تو واقف ہے، صرف ان کو بتا نہیں رہا، اس لیے وہ پوچھتے ہیں۔ ایک دوسرا حفی کا معنی ہے پیچھے پڑ کر کریت کر سوال کرنے والا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ تجھ سے پوچھتے ہیں تو نے بھی اللہ سے کریت کر پوچھا تو ضرور ہوگا کہ قیامت کیا ہے، کب ہوگی، اس لیے اس سے سوال کر رہے ہیں جن کے متعلق ان کو یہ تاثر ہے، کم سے کم دل ان کا گواہی دیتا ہے کہ یہ اس کا اپنے رب سے تعلق ہے، تو اس سے کریت کر اور جستجو کر کے پوچھ تو لیا ہوگا اس نے کہ قیامت کب ہے، اس لیے اور ہمیں بتا نہیں رہا، اس لیے وہ کہتے ہیں تجھ سے پوچھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ قل انما علمھا عند اللہ، تو ان سے کہہ دے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ اور اس دوران لا علمی کا اعتراف کرتے ہوئے بھی قیامت کے متعلق وہ تمام ضروری باتیں بیان فرما دیں جو انسان کے تصور میں آ سکتی ہیں، اس کے ادراک میں آ سکتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ بتا بھی چکا ہے ساتھ ہی کہ وہ کیا ہے کیا ہوگا، مگر اتنا ہی بتایا گیا ہے جتنا انسان کے ادراک میں طاقت ہے، اس کی قوت ادراک میں کہ وہ اسے سمجھ سکے۔ اس سے زیادہ ہم قیامت کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے بنیادی جو بھی اسباب ہیں یا جن پر وہ مبنی ہے وہ سب چیزیں موجود ہیں زمین آسمان میں، بس انہیں حرکت دے کر ایک دم بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا اذن آئے گا، یعنی سور پھونکنے کا یہ مطلب ہے، اس وقت وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوگی۔
قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تو ان سے کہہ دے کہ میں تو اپنے جان پر بھی کوئی قدرت نہیں رکھتا، نفع ولا ضرہ، نہ فائدے کی نہ نقصان کی، الا ما شاء اللہ، مگر اسی قدر جس قدر اللہ چاہے۔ مجھے تو اپنی جان کے نفع نقصان پر بھی کوئی تصرف نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ اس لیے قیامت کے متعلق یا کسی اور علم کے متعلق میں ذاتی طور پر کوئی علم نہیں رکھتا، جتنا خدا عطا کرتا ہے اس سے زیادہ مجھے نہیں ہوتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کا علم رکھنے والا ہوتا تو میں بہت مال و دولت اکٹھی کر لیتا۔ اب یہ بات جو ہے بہت ہی عظیم انکشاف ہے جس سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا مگر اٹھایا نہیں گیا۔ غیب کے علم کا دولت کے حصول سے بہت گہرا تعلق ہے، اور غیب کا علم ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، ایک وہ علم ہے جو خدا تعالیٰ کے قوانین کے تتبع سے انسان کے اندر ایک چھٹی حس پیدا ہو جاتی ہے، یا اسی سے علم وجود میں آتا ہے جو کچھ اگلی کی باتیں بھی بتانے لگتا ہے، کچھ چھپی ہوئی باتیں بھی دکھانے لگتا ہے۔ یہ غیب ہے جو دولت کا موجب بنتا ہے۔ آج اگر ورلڈ مانیٹری مارکیٹ کے متعلق کسی کو اگلے 3 دن کا حال ہی معلوم ہو جائے تو وہ ارب پتی ہو جائے گا۔ یعنی غیب کا علم واقعتاً دولت ہے۔ آج یہ پتہ چل جائے کہ کل کون سی وبا کہاں پھوٹنے والی ہے، کون سی چیز کس جگہ دفن ہے، تو یہ بھی غیب کا علم ہے۔ اور یہی مخفی خزانے جو دجال کو عطا ہوئے ہیں یہ اس علم غیب کے نتیجے میں ملے ہیں جو تجسس کے نتیجے میں، خدا کے قوانین قدرت کی پیروی کے نتیجے میں ایک ایسی روشنی عطا ہوتی ہے جو اپنے قدم سے آگے بھی دکھائی دیتی ہے۔ پس نور بھی 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو صالحین کو عطا ہوتا ہے، نیکیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جب نیکی کے مضمون میں وہ عارف ہو جاتے ہیں، ان کی نظریں کھل جاتی ہیں اور نیکی کے مضمون کو سمجھنے لگتے ہیں، تو جہاں تک ان کے قدم اٹھتے ہیں اس سے آگے کی روشنی بھی ان کو ایک فطری نور کے طور پر عطا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی پیروی کرنے والوں کو بھی ایک نور ملتا ہے جو اس سفر سے آگے کا سفر بھی ان کو دکھانے لگتا ہے جو ابھی غیب میں ہے، اور کسی حد تک وہی غیب کا علم ہے جو ان کے لیے دولتیں اکٹھے کرنے کا موجب بنتا ہے۔ اور اس غیب کے علم میں نسبتی علوم بھی داخل ہیں، مثلا ریڈار کے ذریعے وہ چیزیں جو دوسروں کے لیے غیب ہیں ان کے لیے غیب نہیں رہتی، وہ نئے ذرائع جن کے ذریعے بمباری کو آسان کر دیا گیا اور معین کر دیا گیا، یہاں تک کہ عام انسان جو صاحب علم بھی ہوں اگر عام جہازوں پر بیٹھ کر ان علاقوں کی پرواز کریں جہاں بمباری کرنا مقصود ہو تو ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے سکتا، کوئی ٹارگٹ کچھ نہیں دکھائی دیتا، مگر جن کو کچھ علم غیب عطا ہو جائے، جیسا کہ جو امریکہ کے جو نئے جہاز ہیں 16 کیا کہتے ہیں ان کو F-16، ان کے ذریعے یا اور نئی ایجادات کے ذریعے وہ دیکھ لیتے ہیں نیچے کیا ہے، اور بین ہی وہ ٹارگٹ اتنا واضح کھلا دکھائی دیتا ہے جیسے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ بوسنیا پر جب یونائٹڈ نیشنز کا حملہ ہوا تھا ان کو بتانے کے لیے کہ ہم واقعتاً طاقتور ہیں، تمہیں اب تک جو ہم نے ظلم کی مہلت دی تھی تو یہ اتفاقاً نہیں ہے، ہم نے جان بوجھ کر بوسنیا مسلمانوں کو مرنے دیا تھا تو وہ تم مار رہے تھے، تمہیں غلط فہمی رہی ہے کہ ہم روک نہیں سکتے، اب ہم نے فیصلہ کیا ہے تمہیں اب روک دیں۔ تو اس زمانے میں موسم خراب ہو گیا
اور اتنا خراب ہو گیا کہ وہ سرب حملہ آوروں نے یہ سمجھا کہ اب 3-4 دن جب تک یہ موسم ٹھیک نہیں ہوتا ہم بمباری کر لیں جو کرنی ہے، یعنی زمین سے زمین پر. اور انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی تنبیہ پر کان نہیں دھرے. اس وقت امریکہ نے اپنے وہ راکٹ استعمال کرنے کی اجازت دی جو مہنگے تو بہت ہیں مگر جن کے ساتھ وہ سب مشینیں لگی ہوئی ہیں جو بعین ہی ٹارگٹ کا اتنا واضح علم رکھتی ہیں کہ کئی ہزار میل کے فاصلے سے بھی وہ چند گزوں کے فاصلے پر کی غلطی کے اندر بعین ہی ٹارگٹ دکھا بھی دیتی ہیں، اس کو کنٹرول بھی کرتی ہیں. چنانچہ وہ ہوائی جہاز اڑے جن کو یہ نظریں عطا ہوئی تھیں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں جگہ یہ حرکت ہو رہی ہے، فلاں جگہ یہاں بندوقی توپیں لگی ہوئی ہیں، یہ توپیں چل رہی ہیں، اور دوسروں کو حکم دیا گیا کہ عین اس کے مطابق چلو. تو یہ جو قدرت ہے یہ علم سے تعلق رکھتی ہے، اور عزت عزیز لفظ کا اس سے بھی تعلق ہے، مگر یہ ایک زائد مضمون ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ علم غیب دراصل دولت اور طاقت کی کنجی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم غیب کا انکار فرمایا ہے جو ان سے وہ چاہتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا تم خدائی صفات رکھتے ہو، خدا سے تعلق ہے کہ نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا سے تعلق کا صرف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب تک وہ چاہے، جس حد تک چاہے، اس حد تک مجھے اپنے نفع نقصان پر بھی اختیار دے دے. اس سے بڑھ کر تمہارے نفع اور نقصان پر یا غیر کے نفع اور نقصان پر غیب کی خبر یا خود میرے اپنے حال پر غیب کی خبر دینا یہ قطعاً غلط ہے. اگر یہ ہوتا تو تمہارے اندر سب سے دولت مند انسان نہ بن جاتا. علم اور دولت کا یہ تعلق تمام صحائف آسمانی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہیں دکھائی نہیں دے گا. یہ جب میں آیت پڑھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ اس زمانے میں کیسا عظیم الشان مضمون ہے جو بیان فرمایا گیا ہے، اور ان کو بیچاروں کو، پاگلوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ کتنی عظیم بات ہے، ورنہ اسی پر ہی رسول اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لے آتے اور اطاعت کا دم بھرتے. دلیل کیسی عظیم الشان ہے. تم دیکھتے نہیں، ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہم جہاد بھی کرتے ہیں تو چندے اکٹھے کرتے ہیں. علم غیب ہوتا تو یہ حال ہوتا. ہم تو زمین اپنے خزانے اگل دیتی ہمارے لیے، اور عالمی خبروں کے ذریعے ہم امیر ترین قوم بن جاتے ہیں. بس اس سے ثابت ہوا کہ خدا اپنے غیب میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور یہ دلیل اب ان بیچاروں کو تو نہیں سمجھ آنی تھی جنہوں نے انکار کیا تھا، ان مسلمانوں کو بھی سمجھ نہیں آتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں. عجیب ہی جہالت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگوں کا پیدا ہو جانا جو اپنے آپ کو نور سمجھتے ہیں، رسول اللہ یا نور یافتہ سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں. جو نہ مانے اس کو پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج، ان لوگوں کی شادی بیاہ حرام، سب تعلقات ناجائز، یہ فتوے دیتے ہیں. اور اس بنا پر کہ تم ہمارے جیسے مشرک کو نہیں بنتے، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے ان کے متعلق یہ فتویٰ نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. کہتے ہیں جو کچھ بھی وہ مانے وہ دائرہ اسلام کے اندر ہیں، کیونکہ خاتم النبیین کی وہ تشریح جو ہم نے مانی ہے اس میں ہم دونوں شریک ہیں. اس لیے شرک، اللہ کا شرک ہو جائے، تباہی آ جائے دنیا میں، سارا مذہبی نظام بگاڑ کے رکھ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مسلمان، پکے مسلمان ہونے کی علامتوں میں داخل باتیں ہیں کہ وہ مشرک بھی ہوں تو مسلمان رہیں گے، وہ گستاخ رسول بھی ہو جائیں تو مسلمان رہیں گے. صرف ایک بات ہے کہ امام وقت کا انکار کرو تو پھر مسلمان بنتے ہو. اگر اس کو مان جاؤ گے تو پھر جو مرضی اسلام کی نشانیاں ہوں، جیسی مرضی توحید کی علامتیں تمہارے اندر قائم ہوں، تو مسلمان نہیں رہ سکتے. تو جب
مذاہب بگڑتے ہیں، عقائد بگڑتے ہیں، تو ایسی مکروہ شکلیں ظاہر ہوتی ہیں. وہ باتیں بھی سمجھ نہیں آتی جو اس زمانے میں غیروں کو مخاطب کر کے قرآن نے کھول کر بیان فرما دی تھی، اور ان کی عقلوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اس کا کوئی جواب نہ ہو سکتا تھا، نہ ہے، نہ انہوں نے استعمال کیا، کیونکہ یہ بات تو مانتے تھے دراصل کہ عالم الغیب نہیں ہے. صرف یہ چاہتے تھے کہ عالم الغیب سے تعلق ہے تو عالم الغیب بن کے دکھاؤ. جواب یہ ہے کہ عالم الغیب سے تعلق کے باوجود میں عالم الغیب نہیں بن سکتا. اور یہی بحث ہے بریلویوں اور غیر بریلویوں میں. وہ کہتے ہیں ہم نے شرک کب کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں عالم الغیب سے تعلق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر بھی ہو گئے اور عالم الغیب ہو گئے. یہ بحث ہے جو یہاں اٹھائی گئی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں غلط کہتے ہو، غلط توقعات ہیں، غلط مطالبے ہیں. عالم الغیب سے تعلق لازماً ہے، مگر اتنی ہی غیر کی خبریں بتاتا ہوں جتنا وہ مجھے بتاتا ہے معین طور پر. اور جو مجھے بتاتا ہے وہ میں نے چھپا کے نہیں رکھی، یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے ساری، پڑھ لو. میں نے کون سی اپنے گھر کے لیے الگ رکھی ہوئی ہے. حفیون انہا کئی مضمون دراصل ہے. میں نے جو کچھ پوچھا، جو کچھ مجھ پہ ظاہر کیا گیا، میں اسے اپنے لیے سمیٹ کر نہیں رکھا ہوا. میں تو اسے کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں. بس حفی کا معنی ان معنوں میں کنجوس کے بھی بن جاتے ہیں کہ انا کا حفیون انہا، گویا ان دولتوں کو تو نے سمیٹا ہوا ہے اپنے گرد اور ہم سے بچا بچا کے رکھا ہوا ہے. تو کہہ دے میں تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتا، جو خدا مجھے دیتا ہے تو میں اس کا شریک کرتا ہوں. عالم الغیب وہی ہے اور ذاتی طور پر مجھے کوئی علم غیب نہیں ہے. اگر یہ چاہتے ہو تو یہ تم کبھی نہیں دیکھ سکتے. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون وما مسنی السوء. ہاں، عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. یہ جو دوسرا پہلو تھا یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں مثال دے کر. صرف خیر کا ذکر تھا، مگر دوسرا پہلو بھی بیان ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر ایسا کامل غلبہ عطا ہو جاتا ہے کہ غیر انہیں نقصان پہنچانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. اور جو دجال کا غلبہ ہے وہ نسبتی علم الغیب کے نتیجے میں جو دنیاوی علم غیب ہے اس سے تعلق رکھتا ہے. اور نسبتی انہی معنوں میں جن میں میں تشریح کر چکا ہوں کہ خدا کے بندے جس راہ پر بڑھتے ہیں ان کو ایک نور بصیرت عطا ہوتا ہے جو اسی راہ کی اگلی باتیں کچھ دیکھ سکتے ہیں. یہ عطا ہے اللہ کی، اس سے زیادہ اور کچھ دکھائی نہیں دیتا کسی کو. اور دنیا میں قدم رکھنے والے اور جو سجود کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح انصاف کا سلوک کرتا ہے اور ان کے دائرہ نور میں ان کو دنیاوی نور عطا ہو جاتا ہے. اور جس حد تک بھی غیب پر اختیار ہوگا دو باتیں یقینی ہوں گی. غیب پر تدریجی علم، نسبتی علم رکھنے والے اسی تدریج اور نسبت کے ساتھ سب دوسروں سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے. غیب پر تدریجی اور نسبتی علم رکھنے والے ہر معاملے میں دوسروں کی نسبت زیادہ محفوظ ہوں گے، اور کم تر علم والے کبھی بھی ان کو مغلوب نہیں کر سکتے، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ میں کہہ رہا تھا جو مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھایا. غیب کے مضمون کو سمجھے ہی نہیں. خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر غیب بھی حاضر میں بدل رہا ہے. اگر غیب کی جستجو اس طرح کرو جس طرح اللہ تعالیٰ کے قوانین رہنمائی کرتے ہیں، قانون کی پیروی کرو تو پھر غیب عطا ہوگا، اس کے بغیر غیب نہیں مل سکتا. اور یہ جو مضمون ہے نہ دین میں اختیار کیا گیا نہ دنیا میں. دین میں الا ماشاء اللہ اکثر نے اختیار نہیں کیا، مگر بہت سے ایسے تھے جن کو دنیا میں نور ملا ہے. مسیح السلام کے وقت تک نور عطا ہوتا رہا ہے. لیکن یہ جو دوسرا علم ہے اس میں کہہ رہا ہوں اس میں مسلمانوں نے پورا استفادہ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ان کی آنکھوں کے سامنے دوسری قومیں ابھریں
جو مالدار بھی ہو گئیں اور طاقتور بھی ہو گئیں. اب بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے تو فتووں سے نہیں ہو سکتا. یہی راستہ ہے، اپنے علم کو بڑھاؤ اور اپنے نور بصیرت کو روشن کرو یہاں تک کہ تمہیں غیب کی باتیں عطا ہونی شروع ہو جائیں. پھر ان کا مقابلہ اسی میدان میں تم بآسانی کر سکتے ہو. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. میں تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نذیر اور بشیر ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں. اب یہاں نذیر اور بشیر کی نسبت مومنین کی طرف پھیری ہے، اور وہی مضمون ہے جو میں پچھلی آیت کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں کہ بہت قیمتی راز ہیں جن سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے. یہ حقیقت بتا دینا کہ علم ہی ہے جو دولت ہے، علم ہی ہے جو حفاظت کا سامان ہے. یہ حقیقت ایک ایسا وجود بتا رہا ہے جس پر الزام یہ ہے کہ تو اپنے علم کو اپنی تک محدود رکھے ہوئے ہے، گھیر کے بیٹھا ہوا ہے. مگر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ سے کہ تو ان سے کہہ دے کہ یہ جو میرا انذار ہے کہ ڈرا رہا ہوں خطرات سے اور بشارتیں دے رہا ہوں عظیم کامیابیوں کی، یہ ان کے کام آنے والی باتیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. قوم یؤمنون، اور یہاں وہ بشارت اور انذار ثانوی ہو گئی ہیں جو عام طور پر سمجھی جاتی ہیں. یہاں دنیا میں رہنے کے گر اور طریقے سکھلائے گئے ہیں کہ دنیا میں اگر کامیابی کے ساتھ تم نے زندگی بسر کرنی ہے تو تمہارے لیے بشارت بھی ہے اور انذار بھی ہے. اگر خدا کے علم غیب کی جستجو میں جتنی تمہیں استطاعت ملی ہے تم نے آگے قدم بڑھانے روک دیے تو تم غریب بھی ہو جاؤ گے اور بے سہارا اور بے حفاظت بھی ہو جاؤ گے. اگر بڑھتے رہے تو پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں. یہ عظیم الشان خوشخبری، یہ عظیم الشان انذار مسلمانوں کو کھول کر دے دیا گیا، مومنوں کو کھول کر دیا گیا. ورنہ باقی جگہ انذار اور تبشیر غیروں کے حوالے سے ملتا ہے، کفار اور منکرین کے حوالے سے یا عام بنی نوع انسان کے حوالے سے. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. وہی ہے الذی، وہی ذات ہے خلقکم جس نے تمہیں پیدا فرمایا من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے، وجعل منها زوجها، اور اسی جان سے اس کا زوج پیدا فرمایا. اب یہ دیکھیں عام طور پر جو آپ کو ترجمہ ملتا ہے اس سے اگر اختلاف ہے تو وہ ترجمہ غلط نہ ہونے کی وجہ سے بھی میرے نزدیک درست نہیں ہے. زوج مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ وہ لفظ ہے جو جس کی طرف مذکر کی ضمیر بھی پھیری جاتی ہے اور مؤنث کی بھی، اور وہ ضمیر اس کو معین کرتی ہے کہ کیا مراد ہے. اس لیے عام طور پر جو زوج سے مراد خاوند سمجھا جاتا ہے تو ترجمہ یہ ملتا ہے کہ اس کی بیوی پیدا کی، حالانکہ بیوی مراد نہیں ہے، جوڑا ہے. اور اس کی دلیل یہاں موجود ہے کہ یہاں خاوند مراد ہے، بیوی نہیں ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا جو مؤنث تھی، وجعل منها، اور اس مؤنث جان سے اس کا زوج پیدا فرمایا، لیسکن الیہا. تو یہاں بیوی کا ترجمہ کیسے جائز ہو گیا؟ بیوی تو مرد کی طرف جھکتی تسکین کے لیے، اور یہ جو مضمون ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو زوج پیدا فرمایا وہ اس کی طرف، اس نفس کی طرف جو مؤنث کے معنی رکھتا ہے، تسکین کے لیے جھکے گا. بس زوج سے یہ بالکل بائبل کی کہانی کی الٹ ہو گئی. بائبل کہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی
بیان فرمایا تھا انبیاء سے، لوگوں نے اس کو بدلا ہے یا معنی سمجھ نہیں سکے. جس طرح یہاں بھی آج بھی ہمارے علماء، احمدی علماء بھی اس کا یہی ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اس کا خامند اس سے پیدا کیا، اس کا زوج اس سے پیدا کیا. حالانکہ جس طرح یہ ہے، جس طرح دوسری سورہ نساء کی غالباً پہلی آیت ہے، خلقکم من نفس واحدۃ، وہاں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے. یہ اتنا گہرا مضمون ہے جس کا زندگی کے آغاز سے اور اس سفر سے تعلق ہے جس سفر سے وہ زندگی پیدا ہو کر گزری ہے. آغاز آفرینش میں جب زندگی پیدا ہوئی ہے تو نہ کوئی مرد تھا نہ کوئی عورت تھی، لیکن ایک ہی مادہ تھا جس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ پھٹ کر دو وجودوں میں تبدیل ہو جاتا تھا. اور کروڑوں سال تک یہی سلسلہ جاری رہا ہے کہ وہی مادہ، اس کو وہ کیڑے مکوڑے کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، بیکٹیریا کہیں، وہ آپس میں مل کر نئی پیدائش نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جو ہمیشہ رہنے کی تمنا ہے وہ اس طرح ان میں مظہر ہوئی، اس طرح ان کے اندر ظاہر ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اچھا اس عمر کے بعد تم دو حصوں میں پھٹ جاؤ. اور ایک بڑا آدمی دو بچوں میں تبدیل ہو گیا، یا ایک بڑی عورت دو بچوں میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ عورت سے آگے پھیلنے کا مضمون ہے، چونکہ وہ پیدائش کا موجب بنتی ہے، تو اسے نفس واحدہ فرمایا گیا ہے، اسے تانیث کے حوالے سے یاد کیا گیا ہے کہ گویا وہ مؤنث تھی، وہی ماں تھی جس سے آگے بچے بن رہے تھے. اس طرح ہم نے آغاز کیا کہ اکیلی جان بچے پیدا کرتی تھی اور اس کا کوئی زوج نہیں تھا. پھر اسی جان سے اس کا زوج پیدا فرمایا، اور جب زوج پیدا ہوا تو اس کی طرف تسکین کے لیے جھکنے لگا، یہ بھی اس کی فطرت میں داخل کر دیا. پس جب زندگی اس مرحلے سے گزر کر وہاں پہنچی جہاں زوج نے پیدا ہونا تھا، تو ہم جانتے ہیں، یعنی سائنس سے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ وہ وجود جو پہلے بٹ کر دو حصوں میں برابر تقسیم ہو جاتا تھا، گویا اس کو خدا احساس تو نہیں تھا، مگر گویا اسے احساس ہوا کہ میری اپنی شخصیت تو ختم ہو گئی دو دوسرے پیدا کرتے ہوئے، تو کیوں نہ میں اپنی شخصیت کو بھی قائم رکھوں. تو اس نے پھر چھوٹے چھوٹے بیج کے، یعنی نسبتاً چھوٹے وجود کاٹ کر الگ کرنے شروع کیے، اور ایک عرصے تک وہ ایک دو ہونے کی بجائے اس کے پیٹ سے، اس کے پہلو سے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن کر الگ ہونے لگے، یہاں تک کہ اس کی کنجوسی بڑھتی رہی، اور اس نے کہا اور کیوں نہ چھوٹا کروں. اتنے چھوٹے ہو گئے کہ وہ اپنی ذات میں زندہ رہنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے. اس دوران اس کے پیٹ سے نکلے ہوئے ایک وجود نے زوج کی شکل اختیار کر لی، اور وہ اس کے ساتھ اکٹھا ہوا، اور باہر ان چھوٹے ذروں کو باہر پھینکنے کی بجائے دونوں نے چھوٹے چھوٹے ذرے آپس میں ملا دیے، اور انجیکشن کی طرح ایک جو اسی کے پیٹ سے پیدا ہوئی مخلوق تھی، اسی کی ہم شکل ہم جنس، وہ میل بن چکی تھی، وہ چھوٹی تھی، مگر یہ صلاحیت تھی کہ وہ بھی اپنا ایک ٹکڑا الگ کرے، جو پتا تھا کہ یعنی خدا تعالیٰ کو علم تھا، اور وہ یوں عمل کر رہے تھے گویا ان کو بھی علم ہو کہ یہ الگ زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس نے پیٹ میں چھوڑا اس کو، اور اس کے پیٹ سے ایک ذرہ الگ ہوا جو اس کے ساتھ مل کر، تو جب اس کو چھوڑا گیا، ان دونوں نے ملا کر باہر نکالا، تو اس وقت یہ صلاحیت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ کھلے پانیوں میں بھی زندہ رہ سکے. اور اس عمل نے پھر تسکین کا مضمون پیدا فرمایا ہے. اس ادنا بہت ہی معمولی ذرے کے دل میں بھی ایک معموم سی تمنا تھی ساتھی کی. اگر وہ تمنا پیدا نہ کی جاتی تو اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی کہ آپس میں ملے اور اس مصیبت میں وہ گرفتار ہو.
اور اسی کے ذریعے پھر اس کو تسکین نصیب ہونے لگی، یا تسکین کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی، تب وہ اس کی طرف جھکا، اور پھر مرد اور عورت یا میل اور فیمیل، نر اور مادہ، زندگی دو شکلوں میں بٹ گئی، اور پھر اس کے بعد یہی مضمون جاری ہو گیا۔ یہ ہے جو آیت بیان فرما رہی ہے۔ هو الذی خلق کو اب دوبارہ پڑھیں، پھر آپ کو بالکل کھلی ہوئی بات دکھائی دینے لگے گی، جس آنکھوں کے سامنے اسی طرح لکھی ہو۔ خلقکم من نفس واحدۃ، تمہیں پیدا فرمایا تھا ایک ہی جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور اس ایک جان سے اس کا پھر زوج بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ اسے اس تعلق کے قیام میں جس سے نسل کی افزائش ہوتی ہے اس سے تسکین نصیب ہونی شروع ہو، اور تسکین کی تمنا پہلے پیدا ہوئی ہے تب وہ اس کی طرف جھکا ہے۔ تو یہ جو مادہ ہے لطف کا زندگی میں، اس کا آغاز اس طرح ہوا ہے، اور تسکین کی تمنا ہے جس نے یہ سارا نظام مذکر مؤنث کا اور عورت مرد کا یہ سب پیدا فرما دیا۔ یہ ہے حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق، جس پر سے گزر کے اگر بغیر غور کے گزرو گے تو صرف سطح دکھائی دے، پتہ نہیں لگتا کہ اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ ان کو دیکھنے کے بعد بے اختیار دل سے اللہ تعالیٰ کی حمد اٹھتی ہے، اور سبحانک اللہم کہنے کا جذبہ از خود پھوٹتا ہے دل سے۔ پھر اس تسکین کے لفظ کو بہت ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے، جس کو اگر آج کل کی اصطلاح میں بیان کرے تو بڑا کروٹ سا مضمون بن جاتا ہے، اور اسی طرح حمل کا مضمون بھی بڑے ہی لطیف انداز میں میچنگ اس کے ساتھ لفظ تسکین والے مضمون کے ساتھ بالکل آپس میں مطابقت رکھتا ہوا پیش فرمایا ہے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، بس جب اس تسکین کی تمنا کے نتیجے میں اس آغاز کے پیدا ہونے والے زوج نے اس کو ڈھانپ لیا تو کیا ہوا؟ حملت حملا خفیفا۔ اب یہ مضمون جو ہے آغاز سے لے کر انسان کے مقام تک جا پہنچا ہے۔ وہاں بھی اسی طرح شروع ہوا تھا، لیکن اب خدا تعالیٰ اسے مان آغاز سے منتہا کی طرف لے جاتا ہے۔ حملت خفیفاً، گویا وہ عورت تھی جس نے ہلکا سا حمل اٹھایا، اس کو پتہ بھی نہیں لگ رہا تھا، بعض بار ڈاکٹروں کے پاس جا کے پتہ کرانا پڑا کہ آیا حاملہ ہوں بھی کہ نہیں، اتنا لطیف تھا۔ فمرت بہی، اور وہی اٹھائے ہوئے چلتی پھرتی تھی، دوڑی پھرتی تھی۔ فلما اثقلت، جب وہ خفیف سا حمل بوجھل ہو گیا، یعنی اس کے نتیجے میں جو تمام زندگی پر اثرات مترتب ہوئے، عورت نے محسوس کیا کہ اب میں کوئی بوجھ اٹھائے ہوئے پھر رہی ہوں۔ دعوا اللہ ربہما، تب ان دونوں نے اپنے رب کو پکارا، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ اگر تو نے ہمیں صالح عطا فرمایا تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یہاں صالح کہہ کر نہ مذکر کی بات کی ہے نہ مؤنث کی، دراصل کیونکہ کچھ پتہ نہیں ان کو کہ کیا ہوگا۔ یہاں دراصل صالح سے مراد صحت مند وجود ہے، نیک نہیں ہے، کیونکہ اگلا مضمون ثابت کر رہا ہے کہ ان کی صالح سے مراد صرف صحت مند وجود سے تھی، اور یہ تمنا ہر کافر و دیندار کو ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی بچہ ہے صحت مند ہو، اور اس کی طرف اگر خدا پر ہلکا سا بھی ایمان ہو تو یہ کہہ کر جھک جاتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو ہے، اگر تجھے طاقت ہے تو ہمیں صحت مند عطا کر دے، ہم شکر گزار ہوں گے، بڑا شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن کیسے شکریہ ادا کرتے ہیں؟ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، فیما آتاہما سے پتہ چلا کہ انہوں نے بیٹا نہیں مانگا تھا بلکہ صالح وجود مانگا تھا۔
بس اللہ تعالیٰ نے جب انہیں وہ سال وجود عطا فرما دیا تو جو بھی وہ تھا، خواہ وہ لڑکا تھا خواہ وہ لڑکی تھی، اس میں انہوں نے دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا اور اس کا کریڈٹ دوسروں کو دینے لگے۔ کئی دفعہ لوگ اس طرح کرتے ہیں اور کئی دفعہ میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے احسان سے عطا فرماتے دیتا ہے کوئی بچہ یا بچی، تو یہ نہیں کہنا چاہیے آپ کی دوائی سے، آپ کی دعا سے، اس وقت صرف یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ کے فضل سے ایسا ہو گیا۔ اور دوا کے حوالے سے بھی اگر بات کرنی ہو تو اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے اس چٹکی میں شفا رکھ دی اور اس کے اذن سے پھر یہ ہوا۔ اس لیے اس مضمون کو بہت کھول کر بیان کرنا ضروری ہے، ورنہ شرک داخل ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، یہ انسانی رجحان ہے، انسانی فطرت میں یہ بات داخل ہے، پہلے خدا سے مانگو اور جب ہو جائے تو کبھی اپنی چالاکیوں کی طرف منسوب کرو، کبھی انسانوں کی طرف، کبھی کسی اور اتفاق کی طرف، اور اکثر تو خود ہی کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ ترکیب آ گئی، ہم نے یوں کر دیا اور پھر دیکھو کیسا فائدہ ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں جاہلانہ تو ہیں مگر مشرکانہ بھی ہیں، اور اگر انسان محتاط نہ رہے تو یہ چیزیں اسے شرک کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کو ان باتوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں، وہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ کیوں جی، 2 مٹھیاں ہوئی ہیں کہ نہیں بند ابھی تک؟ ہاں ہاں، ہو گیا وقت؟ یہ لفظ کی وضاحت پھر اگلی دفعہ کر لینا، کہتے ہیں وقت ہو گیا۔ اچھا جی، السلام علیکم، خدا حافظ۔